بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّىٰ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ عبس شروع ہوتی ہے. یہ بھی ان صورتوں میں ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. ارشاد باری ہے عبس وتولی. آپ کے رخ انور پر ناگواری کے اثرات نمودار ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی بات پسند نہ آتی تو جھڑکتے نہیں تھے، لیکن رخ انور پر ناگواری کے اثرات پیدا ہو جاتے تھے. ہوا یہ کہ کچھ رؤسائے مکہ خدمت عالی میں حاضر ہوئے. وہ سارے اس طرح کے لوگ تھے کہ اگر وہ بات مان لیتے تو شاید مکہ مکرمہ میں بہت بڑا انقلاب آ جاتا. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ نابینا تھے دونوں آنکھوں سے. انہیں ابن ام مکتوم کہا کرتے تھے. مکتوم اندھے کو کہتے ہیں. ام مکتوم ان کی والدہ کو کہتے تھے، اندھی کی ماں، اور انہیں کہتے تھے ابن ام مکتوم، اندھے کی ماں کے بیٹے عبداللہ ابن ام مکتوم. وہ حاضر ہوئے. وہ کسی آیے کریمہ کے بارے اس کی شرح جاننا چاہتے تھے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بارے ارشاد فرمائے. اور انہیں اس قدر اس کا ذوق تھا، اس قدر تشنگی تھی کہ انہوں نے اپنا سوال کئی بار دہرایا، اصرار کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، طبع عالی پہ گراں گزری کہ بھئی یہ تو پہلے سے مسلمان ہیں الحمدللہ، بعد میں بھی بات سمجھ سکتے ہیں. یہ رؤسائے قریش بیٹھے ہیں، اگر بات یہ مان لیں تو ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے، تو اس میں یہ مداخلت کر رہے ہیں. تو آپ نے جب زیادہ ناپسندیدگی فرماتے حضور تو ادھر سے رخ انور پھیر لیتے تھے. تو آپ نے رخ انور پھیر لیا تو اللہ کریم کو یہ بات پسند نہ آئی، اور ایک عجیب قانون اور مسئلہ ارشاد فرما دیا.
عبس و تولا، آپ کے رخ انور پہ ناگواری کے اثرات پیدا ہوئے اور آپ نے رخ انور پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، جب اسے ایک نابینا بندے نے گزارش کی وہ خدمت عالی میں حاضر ہوا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا خبر کہ اس کا تزکیہ ہو جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکر، یا وہ آپ سے نصیحت اور ذکر حاصل کرتا اور وہ ذکر اسے بہت فائدہ دیتا۔ مسئلہ یہاں یہ تھا کہ وہ چونکہ مومن تھا، وہ اس آیہ کریمہ کی شرح چاہتا تھا، اس کا نفع یقینی تھا۔ سرداران مشرکین اگرچہ بہت بڑی جمعیت کے سردار تھے، لیکن ان کا ایمان لانا موہوم تھا، یقینی نہیں تھا، تو موہوم کو یقینی پہ ترجیح نہ دی جائے۔ یوں تو اجتہاد تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یہ تو پہلے سے مسلمان ہے، یہ تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بعد میں بھی بات سمجھ لے گا، لیکن اگر یہ سمجھ گئے تو کتنا اسلام کا کتنا فائدہ ہوگا۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے سمجھنے کی تو ایک موہوم امید ہے، اس کا نفع یقینی ہے، لہذا نفع یقینی جو بات ہے اس کو موہوم پہ ترجیح دی جائے۔ یہ ایک نابینا اور اندھا اللہ کے نزدیک ان سرداروں سے زیادہ معزز ہے۔ آپ کو کیا خبر کہ یہ تزکیہ کو حاصل کر لے؟ تزکیہ کیا ہے؟ اور یذکر فتنفع الذکر، یا تو یہ تزکیہ پا لے یعنی اعلیٰ مقامات حاصل کر لے، یا نصیحت یعنی ذکر حاصل کر لے اور ذکر اسے فائدہ دے۔ تو تزکیہ کے دو درجے ہیں، ایک اعلیٰ اور کاملین کے لیے کہ انہیں ترقی درجات نصیب ہوتی ہے، ایک مبتدی کے لیے کہ اسے ذکر نصیب ہو جاتا ہے، نصیحت نصیب ہو جاتی ہے، اس کے کام کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو نئے آنے والوں کو اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے اور پہلے سے یاد کرنے والوں کو ترقی مزید نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ دو درجات ہوتے ہیں قرب الہی کے، اور یہی مقصد ہے اسلام میں، مسلمانوں میں جو یہ پیری مریدی کا رواج ہے، اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ پہلے سے ذاکر ہے تو مزید ترقی درجات نصیب ہو، ذاکر نہیں ہے تو اسے ذکر قلبی نصیب ہو جائے۔ اس کے علاوہ وہ جی پیر صاحب کے جائیں گے تو اولاد ہوگی، نوکری مل جائے گی، بیماری چلی جائے گی، یہ سارے غیر اسلامی رواجات اور رسومات ہیں۔ یہ سب کام اللہ کے ہیں، جسے جو چاہے جب چاہے عطا کرے۔ نوکری، ملازمت، اولاد، دنیا کے سارے کام ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک لمحے کا ذکر ان سے پھر بھاری ہے۔ تو یہ جوہریوں کی دکانیں ہوتی ہیں، یہاں سے جواہرات اور ہیرے ملتے ہیں، یہاں سے گاجر مولیاں نہیں خریدی جاتی۔ دنیا کے کاموں کی حیثیت ذکر الہی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے آپ ہیرے اور جواہرات کے مقابلے میں گاجر مولیاں خریدنے نکل پڑے۔ تو فرمایا آپ کو اس بات کا تو علم نہیں ہے، نہیں جانتے، کیا خبر آپ کو لعلہ یزکی، اس کا تزکیہ اسے اعلیٰ مناصب نصیب ہو جائے، اور یذکر فتنفع، یا پھر کم از کم ذکر الہی تو سیکھ لے اور وہ ذکر اسے فائدہ دے۔
اما من استغنا فانت لہ تصدی، جو احکام الہی کی پرواہ نہیں کرتے آپ ان کی فکر کیوں کرتے؟ جو لوگ خود کو اللہ کے احکام سے مستغنی ہو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے جی دین کی، آپ کو ان کی فکر، آپ کو بھی ان کی، جن کو اللہ کے احکام کی ضرورت نہیں ہے میرے حبیب، آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ حضور نبی کریم رحمت للعالمین تھے، ایک ایک بندے کی فکر فرماتے تھے، کافر کے لیے بھی دکھی ہو جاتے تھے کہ میری بعثت کے بعد بھی یہ کیوں دوزخ میں جائے، یہ بچ جائے تو بہتر ہے۔ فرمایا جو آپ کے مبعوث ہونے کے بعد بھی آپ کی بھی قدر نہ کرے پھر اس کی فکر کی کیا ضرورت؟ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّىٰ، اگر ان کا تزکیہ نہیں ہوتا تو اس کی ذمہ داری آپ پر تو نہیں ہے۔ آپ نے تو اعلان عام کر دیا، ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اولاد آدم میں تو سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ اب ان کا کام ہے وہ آئیں اور اپنا دامن مراد بھریں، جو نہیں آتا کہتے ہیں مجھے نہیں ضرورت، تو آپ کو اس کی کیا ضرورت؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، ہاں جو شوق سے آپ کے پاس آئے، آپ نے اعلان کر دیا ساری انسانیت، اب انسانوں کا کام ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے آئے، شوق سے آئے، جذب سے آئے، آپ کی بارگاہ عالی میں آئے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اسے اللہ کے قرب کی ضرورت بھی ہو، وہ اللہ سے اپنا تعلق بھی قائم کرنا چاہتا ہو۔ خشیت ہوتی ہے اللہ سے تعلق ہو تو ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے تعلق کے ٹوٹنے کا ڈر، تو پہلے تعلق ہو تو پھر ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اما من جاءک یسعیٰ، تو جو بندہ بھاگتا ہوا پوری کاوش سے، پورے خلوص سے آپ کی خدمت میں آئے اور اسے اس میں خشیت بھی ہو، فأنت عنہ تلہیٰ، تو آپ اس سے رخ انور پھیر لیں، تو یہ تو مزہ نہ آیا بات کا، یہ نابینا ہے، کمزور ہے، اس کی کوئی نہیں سنے گا، لیکن اسے لقاء الہی کا شوق ہے، اس کے دل میں اللہ سے محبت ہے، اس کے دل میں اللہ سے تعلق ٹوٹنے کا ڈر ہے، آپ کی خدمت عالی میں اس لیے حاضر ہوا، تو پھر اس سے رخ انور پھیرنا تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ انہا تذکرہ، یہ قرآن کریم، یہ اسم ذات، یہ ذکر الہی، یہ آپ کی ذات بابرکات، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب یہ لوگوں پر ہے، جو چاہتا ہے وہ یہ انعام حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، یہ تو لوگوں کے ذمے ہے کہ وہ اس کی قدر کریں، اس کی عظمت کو پہچانیں، اس کی اہمیت کو جانیں اور اسے حاصل کریں۔ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن کریم تو بہت عالی شان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہت اعلیٰ اوراق میں لکھا ہوا ہے، یہ تو علم الہی سے آ کر لوح محفوظ میں بہت ہی مقدس، مکرم، معزز اور بہت ہی پاکیزہ ترین اوراق میں لکھا ہوا ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، جو بہت بلند مقام پر رکھے ہیں اور بہت پاکیزہ ہیں، پاکیزہ ترین ہیں، بہت اعلیٰ اوراق ہیں،
بہت عظیم اور بلند مقام پر رکھے ہیں اور پاکیزہ ترین ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَا، لکھنے والے ہاتھ بھی بلند مرتبہ اور بہت نیک ہے۔ یعنی جو فرشتے اس پہ مقرر ہیں وہ بھی بلند عالی مقام، بہت پاکیزہ، بہت پارسا، بہت نیک ہیں۔ یہاں سے علماء اخذ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو لکھنا، چھونا، اس کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ غسل واجب ہو مرد یا عورت پر تو جنبی قرآن کو نہیں چھو سکتا۔ خاتون پر اگر اس کا ماہانہ کورس ہو تو اس میں وہ نہیں چھو سکتی، یعنی ناپاک ہاتھ نہیں لگائے جا سکتے۔ اسی طرح ایک مسئلہ بڑا عجیب ہے، متقدمین نے طہارت کی شرط لکھی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی نہیں چھوتا سوائے ان کے جو طہارت سے ہوں۔ تو متقدمین نے فقہ کی ساری کتابوں میں طہارت ہی لکھا ہے۔ جب اسے ہمارے ہاں آیا، ہم تک پہنچتے پہنچتے طہارت کا ترجمہ وضو کر دیا گیا کہ اسے باوضو چھوا جائے۔ قرآن حکیم میں اگر ہم دیکھیں تو مسجد قباء کی جو آبادی تھی، ان لوگوں کے بارے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ متطہرین ہیں، اور ان اللہ یحب المتطہرین، وہ طہارت سے رہتے ہیں، اللہ طہارت سے رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم جب بھی رفع حاجت کرتے ہیں تو پانی سے طہارت کر لیتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر رفع حاجت کرے اور پانی سے طہارت کر لے تو یہ طہارت کافی ہے، یہی طہارت شرط ہے۔ یہ جو وضو والی شرط ہے، اس نے تو بے شمار مخلوق کو قرآن کریم کے پڑھنے سے معروم کر دیا۔ ہر وقت ہر بندہ باوضو رہ نہیں سکتا۔ باوضو رہنا بجائے خود عبادت ہے۔ باوضو قرآن کریم پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر بندہ ہر وقت وضو تو نہیں رکھ سکتا۔ نماز کے لیے تو وضو فرض ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو وہ مشکل نماز پڑھتے ہیں، کئی امراض، کئی بیماریاں، کئی مشکلات۔ تو جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ طہارت شرط ہے قرآن کریم کے لیے۔ دوسری بات یہ تو بات ہوگی ظاہر کی شرارت کی، وہاں یہ طہارت کی، وہاں ہے برارا، پاکیزگی۔ یہ برارا جو پاکیزگی ہے یہ دل کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ لہذا قرآن کریم پڑھنے والے، پڑھانے والے، حافظ، حفظ کرنے والے، عالم، بیان کرنے والے، سننے والے، سب کے دل بھی پاک ہونے چاہیے۔ خصوصاً اہل علم، علماء، بیان کرنے والے، لکھنے والے، پڑھنے والے، بیان کرنے والے، واعظ کرنے والے، ان سب کے دلوں کو پاک ہونا چاہیے، اور دل پاک ہوتے ہیں ذکر الہی سے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم وضو تو کر لیتے ہیں، دل غافل ہیں، دل دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دلوں میں یاد الہی نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، لہذا اس کا کوئی فائدہ، کوئی اثر، کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ ہم بیان کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، ہم بھی چلے جاتے ہیں، لوگ بھی چلے جاتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔
قتل الانسان ما اکفرا، یہ تباہ ہو جائے، انسان مارا جائے، یہ کس بات پہ کفر کرتا ہے؟ اس پر انکار کی، کفر کی دلیل کیا ہے اس کے پاس؟ پنجابی میں جیسے کوئی بہت ہی الٹا کام کرے نا تو کہتے ہو تیرا ککھ نہ رہے تو کیا کیتا۔ اسی طرح عربی میں کہتے ہیں قتل، تو مارا جائے تو نے کیا کیا؟ قتل الانسان ما اکفرا، انسان مارا جائے، کس بات پہ کفر کرتا ہے؟ اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ من ای شیء خلقہ، وہ یہ کس بات پہ اکڑتا پھرتا ہے؟ سوچے تو اسے کس چیز سے اللہ نے پیدا کیا؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کس بات پہ اکڑتا ہے؟ میں کس بات پہ میں کرتا ہے؟ یہ اجزاء خاکی جو زمین میں منتشر تھے، یہ ذرات خاکی، پھر ان کے مختلف شکلیں دیکھ کر، پھر مختلف انہیں غذائیں دوائیں بنا کر، مختلف پیٹوں میں سے گزار کر ایک محلول، ایک مادہ بنا دیا جو اتنا ناپاک کہ چھو لو تو ہاتھ ناپاک ہو جائیں، کپڑے سے لگے تو کپڑا ناپاک ہو جائے، وجود سے نکلے تو وجود پر غسل واجب ہو جائے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے پیدا؟ من نطفہ، ایک قطرے سے۔ اس قطرے کی حیثیت کیا؟ ایک ناپاک قطرے سے۔ خلقہ فقدرہ، اس قطرے سے پیدا کر کے خوبصورت تنو مند جوان انسان بنا دیا، رشتے دیے، ناطے دیے، والدین دیے، اولادیں دیں، بہن بھائی دیے، برادریاں، قبیلے دیے، شہر بستیاں، قومیں دیں، دولت مال اقتدار دیے، وہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا؟ اس پہنچانے والے کا انکار کرتا ہے یہ۔ ثم السبیل یسرہ، پھر زندگی کی راہیں اس کے لیے آسان کر دی۔ پشت سے شکم مادر میں منتقل ہونے کی راہ اللہ نے آسان کی، شکم مادر سے دنیا میں آنے کی راہ اس نے آسان، دنیا میں پلنے بڑھنے جوان ہونے کی کوئی انسان کا ہے کہیں دخل؟ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کا احسان ہے کہ اس نے موت بھی رکھی۔ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سارے انسان زندہ رہتے تو ان لاشوں کو کون سنبھالتا اور یہ بوڑھے کہاں جاتے؟ یہ تو زمین پر پاؤں نہ پڑتا، بوڑھوں پر پڑتا، جو نہ اٹھ سکتے، نہ بیٹھ سکتے، نہ لیٹ سکتے، جنہیں نہ نیند آتی، نہ کھانا ہضم ہوتا، نہ انہیں کوئی پوچھتا، نہ پڑھاتا، نہ پلاتا، نہ کھلاتا۔ وہ اپنے سگے والد دادا 4 دن بوڑھے ہو جائیں تو بوجھ لگنے لگتے ہیں، اور اب مغرب میں تو لوگ انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں۔ تو اگر یہ موت ہوتی ہی نہیں تو دنیا کا کیا حال ہوتا؟ اس نے جہاں پیدائش رکھی وہاں موت، یہ بھی احسان ہے اس کا۔ فاقبرہ، پھر اس کے لیے قبر کا اہتمام کیا۔ یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ مردے کو دفن کرنا واجب ہے، میت کا دفن اور قبر میں اتارنا واجب ہے، اور سنت یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے اتنا جلدی دفن کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی ایک خادمہ تھی، مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی، رات کو فوت ہو گئی۔ اب حضور آرام فرماتے اور حجرے مبارک میں تو آواز دینے کی اجازت نہیں تھی، اللہ کریم نے جنہوں نے آواز دی انہیں جھڑک پڑی، تو کسی نے صبح تک انتظار نہیں کیا تھا، رات کو جنازہ پڑھ کے دفن کر دی گئی۔ صبح فجر کے بعد حضور کو اطلاع دی گئی، جب حضور مسجد تشریف لائے اطلاع ہوئی تو حضور نے اتنا کرم فرمایا کہ اس کی قبر پر جا کر پھر جنازہ پڑھا۔
لیکن آپ وسلم کے حکم کی تعمیل کی گئی، آپ کا انتظار نہیں کیا گیا۔ یہاں بیٹا فرانس میں ہوتا ہے، باپ مر جاتا ہے، سردخانے جمع کراؤ، بیٹا آئے گا تو جنازہ پڑھیں گے، یہ جائز نہیں ہے، خلاف شریعت ہے۔ مرنے والے کو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی دفن کر دیا جائے، یہ سنت ہے، اور دفن کرنا واجب ہے۔ ثم اذا شاء انشرا، پھر بات دفن پہ ختم نہیں ہوگی، جب چاہے گا سب کو زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ وہ کس بات پہ اکڑتے ہو؟ اپنا آپ بنانے پہ تمہارا اختیار تھا، پیدا ہونے پہ اختیار تھا، جوان ہونے پہ، مالدار ہونے پہ، حکمران بننے پہ اختیار تھا، موت پہ اختیار تھا، یا پھر قیامت کو اٹھنے پہ تمہارا بس چلے گا؟ کلا لما یقض ما امرہ، اے انسان تو نے اللہ کے احکام کی تعمیل نہیں کی، تو اس کے کائنات بنایا تجھے اس نے، ساری قوتیں، سوچ، فکر اس نے دی، دنیا تیرے لیے اس نے بنائی، اور تو اتنا خود سر اس سے بغاوت کر کے اپنی مرضی نافذ 4 دنوں کی زندگی میں تو نے وہ کام نہیں کیا جس کا حکم اللہ نے دیا تھا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اور تو اپنا کھانا پینا ہی دیکھ، غور تو کر، سوچ تو صحیح، اپنے کھانے کے اسباب دیکھ۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یہ اللہ کریم ہے، فرمایا ہم ہیں جو بارش کا قطرہ قطرہ برساتے ہیں۔ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ایسا برساتے ہیں جیسا برسانے کا حق ہے، جہاں چاہیے وہاں وہ قطرہ پہنچاتے ہیں، جہاں کا مقدر ہے، جس ذرے سے مل کر اس نے جو جنس بننا ہے وہ قطرہ وہاں پہنچ کر وہ جنس، جس دانے نے جس بدن کا حصہ بننا ہے، جس وجود کے سیل جس دانے میں بنتے ہیں وہ دانہ اس تک پہنچاتے ہیں۔ کتنے انتظام سے ہم ایک ایک قطرہ بارش کا پہنچاتے ہیں۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کے سینے پھاڑ کر ایک ایک سیل کو پھلوں، دانوں، خوشوں کی صورت میں نکالتے ہیں۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر اس میں سے دانے اناج اگاتے ہیں۔ وعنبا وقضبا، اور پھل، انگور، سبزیاں، ترکاریاں۔ وزیتونا ونخلا، بڑے بڑے درخت زیتون کے، کھجور کے، جن پر مختلف پھل لگتے ہیں، کسی سے تیل لیتے ہو، کسی کا پھل کھاتے ہو۔ وحدائق غلبا، اور گھنے گھنے باغ، بڑے بڑے درخت، پھل پھول، کیا کیا اگاتے ہیں، وہی مٹی، وہی پانی، وہی قطرے، وہی اجزاء، مختلف نسبتوں سے انہیں ملا کر مختلف نعمتیں بنا دیتے ہیں۔ فاکہۃ وابا، اسی میں سے انسانوں کی غذا بھی بن جاتی ہے، اسی میں سے جانور، پرندے، حیوانات بھی کھا لیتے ہیں، غذا بھی بن جاتی ہے، چارہ بھی بن جاتا ہے، انسان بھی کھا لیتے ہیں، حیوان بھی کھا لیتے ہیں، چرند بھی کھا لیتے ہیں، پرند بھی کھا لیتے ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے جانداروں، جانوروں، چوپاؤں کے لیے، سب کے لیے غذا کا اہتمام، ایک دسترخوان بچ جاتا ہے ہر ذی روح کے لیے، حیوان، پرندے، چرندے، مچھلیاں، انسان، آبی جانور، زمینی، ہوائی، ہر کوئی کھا رہا ہے۔ لیکن کب تک؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک دن غل مچے گا، ایک دن غل مچانے والا لمحہ آئے گا، شور قیامت برپا ہوگا۔ اس قدر
شور مچے گا، ہر چیز ٹوٹے پھوٹے گی، زمین طے و بالا ہو جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، سورج چاند ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن ہر کوئی بھاگے گا بھائیوں سے، ماؤں سے، باپوں سے، بیوی سے، بیٹوں سے، اور جن کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ساری عمر، حرام ناجائز پیسے جمع کرتا رہا، کروڑوں اربوں رشوتیں لیتا رہا، چوری کرتا رہا، بے ایمانی کرتا رہا، آج کیوں بھاگ رہا ہے ان سے؟ ہر کوئی بھاگ، میری جان بچ جائے، چھوڑو بھائیوں، ماں باپ کو بھی چھوڑو، بیوی بچوں کو بھی چھوڑو، جان بچ جائے۔ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی اپنی مصیبت پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس دن بھی جب یہ عالم ہوگا، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن 14ویں کا چاند بنے ہوں گے، بڑے روشن، بڑے مطمئن، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور کھلے کھلے ہوں گے۔ یعنی اس عالم میں جب افراتفری بھاگ رہے ہوں، کچھ چہرے مطمئن، روشن، کھل کھلا کر ہنس رہے ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے۔ دوسری طرف وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد اڑ رہی ہو، گرد آلود ہو رہے ہوں گے، ترہقھا قطرہ، اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ دنیا میں تو بڑے بیوٹی پارلر تھے، وہاں کوئی نہیں ہوگا، وہاں گناہوں کی سیاہی چہرے پہ آ جائے گی، سیاہی پر سیاہی، تاریکی پر تاریکی آ رہی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ چیاہ ہونے والے چہرے کون ہوں گے؟ جنہوں نے کفر کیا اور فجور کیا۔ کفر کہتے ہیں عقیدے کی خرابی کو، فجور کہتے ہیں کردار کی خرابی کو۔ کفر کیا، سرے سے مارے گئے، لیکن کفر نہیں کیا اور اعمال میں خرابی ہے، پھر بھی مارے گئے، پھر بھی چہرے پہ سیاہی پڑ رہی ہوگی، اعمال میں گرفتار ہوں گے، گرفتار بلا ہوں گے۔ تو یہ دو خرابیاں، اللہ کفر سے بھی پناہ دے اور اللہ ہر لمحہ توبہ کی توفیق دے اور گناہوں سے بھی پناہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔